پتہ ہے جب وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی نا، تو بے ساختہ میری آنکھوں سے ایک سمندر سا نکل آیا اور وہ مجھے کمزور سمجھنے لگی۔ شاید اس وقت میں اپنا ضبط ہار بیٹھا تھا، شاید اس وقت میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، شاید مجھے اب اس کے بعد کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، شاید یہ اداسی کے جو آنسو تھے وہ بے ساختہ اس کے سامنے جو نکل پڑے۔ میں بہت رویا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ وہ جو شخص مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، وہ جو شخص مجھے سب سے زیادہ پیورٹی دیتا تھا، وہ جو شخص میرے بنا کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ جو شخص میرے بنا سویا نہیں کرتا تھا، جانتے ہو جب وہ ایک دم سے بدلا تو میری زندگی بدل گئی۔ میں تنہا ہو گیا، میں نے بہت روکا مگر جانتے ہو نا کہ جو جانے کا فیصلہ کر لیں وہ پھر پلٹ کر دیکھا نہیں کرتے، وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو شخص ہے برباد ہو رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے، وہ بس اپنا رستہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوال کرتا تھا ان سے کہ جو چھوڑ جایا کرتے ہیں ان کے پاس وہ کون سا رستہ ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے وہ بھلا دیتے ہیں لوگوں کو، اتنی آسانی سے وہ اتنا گزرا ہوا وقت بھلا دیتے ہیں، اتنی آسانی سے وہ دلوں کے ساتھ کھیل کر چلے جایا کرتے ہیں، اتنی آسانی سے وہ دلوں کو توڑ کر چلے جایا کرتے ہیں۔ تو وہ رستہ کیسا ہوتا ہے، وہ کون سے رستے پر چلتے ہیں اور یہ صبر ان کو کہاں سے آتا ہے؟ میرا یہ سوال ہر اس شخص سے تھا جو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ لوٹ کر نہیں آیا واپس، میں منتظر رہا اس کے، اور میں دیکھتا رہا، چلاتا رہا، پکارتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے آنسو بھی تھمنا شروع ہو گئے۔ مجھے جب آواز آئی حیا علی الصلاۃ کی، تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا ہو، ایسا لگا کہ جیسے اس گہرے اندھیرے میں کوئی روشنی سی نظر آ گئی ہو، ایسا لگا کہ جیسے کسی نے سینے سے لگا لیا ہو۔ پھر میں اٹھا اور چل پڑا اس رستے کی جانب جس کی منزل کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن رستہ بہت پرسکون تھا، جس کی شروعات میں تو اندھیرا تھا بہت، لیکن منزل میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو مانگنا چھوڑ دیا، پھر میں نے اپنا رشتہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر میں ہر نماز کے بعد روتا تھا، ہر نماز کے بعد اسے مانگتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اسے مانگتے تھک گیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں روز اٹھتا تھا اور اس نیت کے ساتھ نیت باندھ کر نماز پڑھتا تھا کہ یہ والا جو سجدہ میرا ادا ہوگا تو رب کی طرف سے کن کی آواز آئے گی اور کہہ دیا جائے گا فیکون، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں روز انتظار کرتا رہا کہ آج اس کا میسیج آئے گا، آج میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، آج میرا اللہ میرے لیے کن فرمائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے بہترین وقت کون سا ہے، وہ جانتا ہے بہترین رستہ کون سا ہے، وہ جانتا ہے ان منزلوں کو جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ جانتا ہے اس رستے کو جس پہ ہم چل نہیں سکتے، مگر کبھی کبھار زندگی ایسے غموں سے گزارتی ہے ہمیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس رستے پر چل پڑتے ہیں جس پر کبھی چلنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، کبھی جس پر چلنے سے ہم گھبرایا کرتے ہیں، پھر ہم ہمت رکھ کر اس رستے پر بھی چل دیتے ہیں جس رستے کا ہمیں خوف ہوتا ہے۔ مگر جانتے ہو اللہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے ڈر سے، اللہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے خوف سے، اللہ آزماتا ہے تمہیں تمہاری سب سے قیمتی چیز پر۔ اور جانتے ہو آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ کہ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر جائے وہ سزا ہے، اور جو تمہیں
اس کے سجدے میں گرا دے، وہ آزمائش ہے۔ اور جانتے ہو آزمائش کے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ آزمائش کے وقت تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور کہنا ہے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں، یا اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، یا اللہ اب مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ تو ہی میرے لیے رستہ بنا دے۔ کیونکہ جب تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے میں الجبار ہوں، دلوں کو جوڑنے والا، ہر ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا وہ میرا خالق ہی ہے۔ تو جب وہ فرماتا ہے کہ تم ایک دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو پھر جب سارے رستے اللہ کو ہی جانے ہیں تو پھر تم اپنا رستہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیوں ان وسوسوں میں، ان اداسیوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ اٹھو اور رب کا سجدہ ادا کرو۔ جانتے ہو جس مشکل سے وہ تمہیں گزار رہا ہے، اختتام میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تمہارے لیے اس نے کون سا رستہ، کون سی منزل سوچ رکھی ہے، اور تمہارے نصیب میں وہ چیز پہلے سے ہی درج ہے۔ بس تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چاہت کو اس کی چاہت بنانے کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعاؤں سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں، دعاؤں سے قسمت دوبارہ لکھی جا سکتی ہے، دعاؤں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یقین اور توکل سے سمندر پر بھی رستے مل جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے نا تو یزید کے لشکر سے نکال کر حر کی طرح آخری موقع پر حسینی بنا دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی تمہارا غم بڑھنے لگے تو تم یاد کرنا وہ کربلا کا غم، کیا تمہارا غم اس سے بڑھ کر ہے؟ نہیں نا۔ تو بس پھر اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رستے پر چل پڑو، آنکھیں بند کر کر توکل کرو، یقین کرو، یقین مانو وہ تمہیں رب دے گا۔ وہ جو رب بیٹھا ہے نا اوپر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے مجھے بڑا پرسکون کیا۔ میں جب بہت پریشان تھا تو میں نے اپنی پریشانی کے سبھی راستے اللہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے۔ تو جب تم خود اللہ کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں آزمائشیں دی جاتی ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو پھر آؤ مل کر اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں، آؤ مل کر اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں۔